میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ آج پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک بہت بڑا دن تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج فارمر پرائم منسٹر عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ توہین عدالت کانٹیمپٹ آف کورٹ کی بنا پر عمران خان کو انڈائٹ کیا جائے گا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ممبر لارجر بینچ کی طرف سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ 5 ممبر لارجر بینچ نے ہیئرنگ ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے ایک وقفہ لیا اور انہوں نے کہا کہ آفٹر 5 منٹس ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے اور فیصلہ ہم نے محفوظ کر لیا، وہ فیصلہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ اور 5 منٹ کے بعد ہیئرنگ کے اختتام پر یہ فیصلہ سنایا گیا کہ عمران خان کے خلاف فرد جرم عائد کی جائے گی۔ عمران خان کو انڈائٹ کیا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ٹو انڈائٹ عمران خان ان کانٹیمپٹ کیس آفٹر فائنڈنگ رپلائی انسیٹسفیکٹری۔ اس ہیئرنگ میں جو 5 ممبر لارجر بینچ تھا اس کی میں کچھ ڈیٹیلز آپ کو بتائی دوں کہ کون کون سے جسٹس موجود تھے۔ اس میں تھے جسٹس عطر من اللہ، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس طارق محمود جہانگیری اینڈ جسٹس بابر ستار۔ جسٹس بابر ستار کے بارے میں آپ اگر نہیں جانتے تو وہ اس سے پہلے ایز اے انالسٹ جیو کے اوپر اپنی ایکسپرٹیز بھی ایک پروگرام میں دیتے رہے ہیں، لیکن اس وقت جسٹس بابر ستار اس کیس میں ایک بڑے اہم جج کے طور پر اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان سے عدالت یہ چاہتی تھی کہ وہ معافی مانگے۔ ہم نے کہا کہ محسوس ہوتا ہے، یعنی امپریشن ایسا ملا، اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ ہمارے اوپر بھی کہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ نہ لگ جائے۔ عدالت ایسا چاہتی تھی یا نہیں چاہتی تھی یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن امپریشن یہ ملا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ہیئرنگز کے دوران جسٹس عطر من اللہ نے عمران خان کو یہ کہا کہ آپ نے معافی نہیں مانگی۔ انہوں نے کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ تو یہاں پر معافی مانگ کر آئیں گے، ہمارا یہ سمجھنا تھا کہ آپ ایک ریزنیبل، آپ ایک ذمہ دار انسان ہیں اور آپ ایک فیمیل جج کے خلاف یہ بات کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو فرد جرم عمران خان پر عائد کی جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جلسوں میں کئی ججز کو نام لے کر للکارا اور دھمکایا، دھمکیاں دیں، تھریٹ کیا، اور خاص طور پر یہ کیس ایک فیمیل جج زیبا صاحبہ کے حوالے سے ہے۔ ان کے متعلق بھی عمران خان نے یہ کہا تھا کہ ان کو بھی ہم دیکھ لیں گے، ان کے خلاف بھی ہم ایکشن لیں گے اپنے جلسے میں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان کئی مرتبہ ان کو یہ تاثر دینے کے باوجود کہ وہ معافی مانگ لیں، انہوں نے معافی نہیں مانگی۔ اور کل تک یہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ کیا وجہ عمران خان معافی مانگتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، ان کو کس نے مروا دیا؟ کیا ان کے کوئی لوگ ان کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ نے معافی نہیں مانگنی؟ کیا پہلے سے ان کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ معافی نہیں مانگیں گے؟ کیا وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ یہ چاہتے ہوں کہ وہ جیل جائیں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے وہ یہ چاہتے ہوں کہ وہ ڈسکوالیفائی ہوں؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ یہ ان کی خواہش ہو کہ ان کے اوپر فرد جرم عائد کی جائے؟ اس سے پہلے جب وہ عدالت پیش ہوئے آئے، اس دوران کورٹ رپورٹرز وہاں پر موجود تھے، عدالتی صحافی اور دیگر سینئر جرنلسٹ۔ انہوں نے جب ان سے سوال جواب دیے تو انہوں نے آج بھی ایک یہ بات کہی کہ میں جیل جا کر مزید خطرناک ہو جاؤں گا۔ اس سے ایسا محسوس ہوا کہ شاید وہ جیل جانا چاہتے ہیں جو وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اور بڑی اہم بات ہوئی اس دوران کہ جب یہ ہیئرنگ ہو گئی اور ججز اٹھنے لگے تو عمران خان نے کہا کہ میں بولنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ جب ہیئرنگ کا اختتام ہے اور ججز اٹھ رہے ہیں اپنی سیٹ سے تو انہوں نے 2 سے 3 مرتبہ یہ کہا کہ جج صاحب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں بات کرنا چاہتا ہوں، جس پر چیف جسٹس عطر من اللہ کا کہنا تھا کہ آپ کے وکلاء، آپ کے لائرز جو کہنا چاہتے تھے وہ سب کچھ کہہ چکے ہیں، آپ کا موقف وہ بیان کر چکے ہیں اپنے، اور ججز اٹھ کر چلے گئے۔ تو کیا عمران خان کو بولنے کی اجازت ملنی چاہیے تھی؟ لیکن کیا یہ اصولوں کے مطابق ہے کہ اگر ہیئرنگ ختم ہو جائے اور اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ میں بولنا چاہتا ہوں تو وہ بولے؟ اس میں یہ بھی بات شامل رکھنی چاہیے کہ کئی مرتبہ عمران خان کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ بات کریں۔ میں آپ کے سامنے اس وقت 3-4 ایسے دلائل، ایسے وہاں پر جو ڈائلاگ ہوا ہے، بڑا دلچسپ ڈائلاگ پورا رہا، میں سارا تو آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکوں گی، لیکن یقیناً ہم اس کے اوپر ایک ایکسپرٹ اوپینین ایسا لیں گے جس میں پوری روداد ہم سنیں گے کہ ہوا کیا وہاں پر، کیا کیا کچھ ہوا، باڈی لینگویج کی بھی بات کریں گے۔ لیکن میں آپ کو اس وقت 3 سے 4 ایسے ڈائلاگ بتانا چاہتی ہوں جو کہ ججز کے درمیان ہوئے ہیں، اور اس میں کیونکہ عدالت کے معاونین بھی 2 شامل تھے جس میں کہ منیر ملک بھی تھے۔ منیر ملک کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے، وہ اس کی مخالفت میں تھے۔ انہوں نے کہا اسلم بیگ کیس میں معافی نہیں مانگی گئی تھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ
اس کے علاوہ بھی ایسی انہوں نے کئی ایک باتیں کی کہ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے یا ان کو سزا ملنی چاہیے اس کے اوپر. اور اسی طریقے سے ایک اور معاون نے کا بھی یہی کہنا تھا. عدالت کے دونوں معاونین یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے. اس کے اوپر جسٹس بابر ستار کے میں سمجھتی ہوں خاص طور پر دو باتیں جب انہوں نے کہیں. ایک ایسا ڈائلاگ کہ اس کے بعد گنجائش نہیں بنتی تھی کہ کوئی ڈائلاگ مزید آگے بڑھے اور فیصلہ ایسے ہی آنا تھا. جیسے کہ جسٹس بابر ستار کا یہ کہنا تھا کہ عمران کی ملک پر شیروانی نہیں. جسٹس بابر ستار نے کیا یہ تعصب نہیں جائے گا اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے اور ان کو کوئی سزا نہ دی جائے تو کیا یہ تاثر نہیں جائے گا کہ بااثر لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, جو بااثر نہیں ہوتا اس کو سزا ملتی ہے. یہ کہنا تھا جسٹس بابر ستار کا. پھر انہوں نے کہا تو ہر شخص کے مساوی ہونے کا اصول کہاں جائے گا, یعنی ہر اسٹیٹ کے سامنے, ریاست کے سامنے, عدالت کے سامنے ہر شخص برابر ہے, ایک جیسا ہے. یہ اصول پھر کہاں جائے گا اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے کہ عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے. یہ ڈائلاگ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں پی ایم ایل این کے 2 سے 3 بڑے ایسے پولیٹیشنز جن کے خلاف یہ کارروائی کی گئی اور ان کو سزا بھی ہوئی توہین عدالت کرنے پر, کنٹیمپٹ آف کورٹ کرنے پر, ججز کے خلاف بات کرنے پر. طلال چودھری, نہال ہاشمی اور یوسف رضا گیلانی. یوسف رضا گیلانی تو پرائم منسٹر بھی رہ چکے. ان کے خلاف نہ صرف یہ کہ ڈسکوالیفیکیشن ہوئی, کارروائی ہوئی, بلکہ ان کو جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی. تو اس وجہ سے جسٹس بابر ستار نے یہ کہا کہ آپ کی اگر ہم بات مان لیں اور عمران خان کے خلاف کارروائی نہ ہو تو کیا یہ امپریشن نہیں جائے گا کہ جو طاقتور ہے. کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایسی باتیں بھی کی گئیں کہ عمران خان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ, جو یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ عوام ہے اور مجھے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اور میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا, اور جو کسی بھی قیمت پر معافی مانگنے کو تیار نہیں ہوتا, کیا اس کے خلاف یہ کوئی ایکشن نہیں لیا جائے تو پھر تو لوگ ایسے ہی سمجھیں گے کہ یہ قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا ڈائلاگ تھا کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی. اب کیا عمران خان معافی کی طرف جائیں گے؟ جس طرح میں نے کہا کہ اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, اس میں بہت کچھ مجھے نظر آ رہا ہے, لیکن میں بہت کچھ کہہ نہیں پاؤں گی پروگرام میں. عمران خان کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ دیر کے لیے سیاست سے دور ہو جائیں, وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں, وہ جیل چلے جائیں, وہ ان کو یہ سب نہ کرنا پڑے جو وہ کر رہے؟ میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ سوچ رہے ہوں, یا ہو سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے ایسا کر رہے ہوں کیونکہ ان کے پاس ایک بہت آرام سے بڑا آسان آپشن تھا کہ وہ معافی مانگ لیتے. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ سیاست سے دور ہونا چاہتے ہیں, یا وہ یہ چاہتے ہیں, وہ اور ان کی ٹیم یہ چاہتی ہے کہ وہ اگر ان کے خلاف کارروائی ہوگی تو پھر ان کے ساتھ کے جو لوگ ہیں ان کو اٹھانے کا موقع ملے گا, اور یہ وہ موقع ہوگا کہ جب ان کی تحریک پیک پر پہنچے گی اور وہ اس کو لے کر پھر ایک بہت بڑا ہنگامہ کریٹ کریں گے. اس میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا وہ آخری وقت میں جو یہ کہہ رہے تھے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں تو وہ معافی مانگنا چاہتے تھے؟ اچھا, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معافی مانگنا چاہتے تھے اور ان کو ٹائم دینا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ انہوں نے کوئی بھاشن جھاڑنا تھا. معافی اگر انہوں نے مانگنی ہوتی تو وہ پہلے کر چکے ہوتے صاحب, اس کے بعد وہ کوئی ایسی. اچھا, جس طرح انہوں نے بھاشن جھاڑنے کی میں نے بات اس طرح کی کہ یہ عمران خان کیسی باتیں کر جاتے ہیں, یقین نہیں آتا. عمران خان نے اپنے جلسے کے دوران کیا بات کی آپ کو پتہ ہے؟ عمران خان نے اپنے جلسے کے دوران یہ کہا ہے کہ فوج اور عدلیہ پر میں ایسے تنقید کرتا ہوں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے پر کرتا ہے تاکہ وہ بہتر انسان بنے. یعنی عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوج اور عدلیہ کے باپ ہیں. اگر تو انہوں نے سارکاسٹکلی یہ بات کی ہے تو پھر تو چلیں اس کو ہم ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, لیکن کیا واقعی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیشین اٹھ کے منہ اٹھا کے یہ بات کر سکتے تو اسی لیے اتنی سیکورٹی لگائی ہوئی, وہ جیل میں جا کے اور خطرناک ہو جائے. ہمارے سوال کا بھی جواب دے دے. وزیر اعظم مدت نہیں پوری کر سکا. دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے.